اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ علامہ صادق طہرانی نہایتی عمدہ مطالب کو طالبان سیر و سلوک کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع جو اولیاء الہی کی ولایت سے متعلق ہے، یہ نہایتی حساس موضوع ہے، لہٰذا تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس موضوع کو نہایتی دقت کے ساتھ، نہایتی توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سنیں، اور چونکہ یہ موضوع نہایتی حساس ہے، نہایتی پیچیدہ موضوع ہے، اور اکثر افراد جو اس میں توجہ سے ایسے موضوعات کو نہیں سنتے وہ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، لہٰذا نہایتی دقت کے ساتھ، نہایتی جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ موضوع کو سنا جائے، اور اگر کسی کے لیے بات کو سمجھنا دشوار ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل پر ہمارا نمبر موجود ہے، ہم سے واٹس ایپ پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کی وضاحت پیش کر سکتے ہیں مزید۔ عزیزان محترم، اولیاء الہی کی ولایت سے متعلق علامہ مرحوم حسینی طہرانی جو ہے وہ اپنے بیٹے علامہ صادق طہرانی سے یہ بات نقل کرتے ہیں جو یہاں علامہ صادق طہرانی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علماء مشہد میں سے ایک بزرگ شخصیت کے بارے میں نقل کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے آخری جو ایام تھے ان میں علامہ حسینی طہرانی ان کے پاس گئے۔ چونکہ یہ شخصیت مرحوم سید ہاشم حداد سے اپنے دل میں محبت نہیں رکھتے تھے، عناد رکھتے تھے، تو علامہ طہرانی ان کے پاس جاتے ہیں تاکہ انہیں جا کر مرحوم ہاشم حداد سے محبت کی طرف ابھار سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات مرحوم ہاشم حداد سے تنفر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت نہ ہوں۔ لہٰذا علامہ حسینی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے جو ایک بہت بڑا عرصہ انسان کی زندگی کا اس نے گزار لیا ہوتا ہے، تو زندگی کے باقی ماندہ ایام کو انسان آخری ایام ہی تصور کرتا ہے۔ مثلاً اگر ایک انسان نے 60 سال زندگی گزار لی ہے یا 70 سال زندگی گزار لی ہے تو اب اسے زیادہ طولانی عمر کی توقع نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان ایام کو آخری ایام ہی کہا جاتا ہے۔ تو علامہ حسینی طہرانی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی عمر کا ایک عظیم حصہ گزار لیا ہے، اب تو آپ اولیاء الہی کی ولایت کو قبول کر لیں، یعنی اب اس وقت آپ جو ہے وہ کسی وقت بھی داعی حق کو لبیک کہہ سکتے ہیں اور آپ کو فرشتہ موت خدا کی بارگاہ میں لے جا سکتا ہے۔ تو لاعقل یہ وقت تو اب وہ وقت ہے کہ آپ اولیاء الہی کی ولایت کو تسلیم کر لیں، چونکہ اولیاء الہی کی ولایت کوئی مذاق نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد کی ولایت وہی ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ کی ولایت ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جو در واقع بہت ہی حساس جملہ ہے، یعنی ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لوگ اس سے زیادہ تر غلط معنی تصور کرتے ہیں۔ یہاں در واقع مرحوم ہاشم حداد کے متعلق علامہ حسینی طہرانی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سفر جو سیر اللہ ہے، اس سفر میں جو مراحل ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ نے طے کیے ہیں اور طے کرنے کے بعد جس مقام پر ائمہ طاہرین پہنچے ہیں، یہ اولیاء الہی بھی اسی راستے کو طے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اگرچہ سیر عرضی میں ان کی نسبت ائمہ طاہرین علیہم السلام سے اگر مقایسہ کی جائے تو یہ دریا کے ایک قطرے کی حیثیت ہے۔ مرحوم ہاشم حداد کی ایک قطرہ، یعنی آپ دریا سے ایک وہ ڈراپ کے ذریعے سے ایک قطرہ اگر اٹھا لیتے ہیں تو یہ قطرہ اور وہ دریا جو ہے، یہ ان میں اگر آپس میں نسبت سنجی کی جائے، مقایسہ کیا جائے تو کہا جائے گا یہ ایک قطرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دریا ہے۔ لیکن اگر ان دونوں میں فرق کو بیان کیا جائے پانی ہونے کی حیثیت سے تو آپ کہیں گے کہ وہ بھی پانی ہے اور یہ ایک قطرہ بھی پانی ہے۔ اب آپ اس سے سوال کریں گے کہ کیا ان دونوں پانیوں میں کوئی فرق ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں،
کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، لیکن فرق جو ہے وہ پانی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ حجم کی حیثیت سے ہے، وہ مقدار کی حیثیت سے ہے۔ وہ دریا ہے، وسیع ہے، بہت ہی وسعت رکھتا ہے، جبکہ یہ محدود ہے، قلیل ہے مقدار کے اعتبار سے، لیکن پانی ہونے کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان ہستیوں کی جو ہے وہ وسعت کو مد نظر رکھیں تو آغا ہاشم حداد ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، امیر المؤمنین یا ائمہ طاہرین دریا کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ قطرہ درواقع اسی دریا کی ولایت کا ایک حصہ ہے، یعنی جو ولایت ہاشم حداد میں ہے وہی ولایت امیر المؤمنین میں ہے۔ اس ولایت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اس قطرے نے اپنی ولایت کو انہی ہستیوں سے اخذ کیا ہے اور انہی ہستیوں سے دریافت کیا ہے، پس ولایت کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، ان کی ولایت انہی کی ولایت ہے، انہی سے ماخوذ ہے، انہی سے حاصل شدہ ہے۔ یہ ایک قطرہ ہے اور وہ دریا ہے۔ یہ اس جہت سے جو ہے وہ مقدار کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو تفاوت یہی ہے قطرے اور دریا کا، لیکن اگر خود ولایت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے ہی جیسے پانی اور دریا کے پانی میں آپ تفاوت کو جو ہے وہ بیان کرنا چاہیں تو کہیں گے یہ قطرہ بھی اسی دریا کا ہے، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عین اسی طرح سے ولایت میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں دوئیت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا عیون اخبار رضا میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 64 پر مرحوم صدوق رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ سلمان منا اہل البیت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی سلمان نے عالم ولایت میں جو قدم رکھا ہے اور بارگاہ قرب پروردگار میں جو سلمان پہنچا ہے، تو اب اس مقام پر پہنچنے کے بعد سلمان کو جو ولایت حاصل ہے وہ عین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یعنی ولایت کے اعتبار سے سلمان کی ولایت میں اور امیر المؤمنین کی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی صاحب ولایت ہے، وہ بھی صاحب ولایت ہے، لیکن اگر مقام عرضی کے اعتبار سے دیکھیں تو ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، یہ ان کے لیے ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ دریا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پس چونکہ ولایت کی حقیقت میں تعدد نہیں ہے، وحدت ہے، لہٰذا ولایت کے اعتبار سے سلمان اور امیر المؤمنین کی ولایت ایک ہے، ولایت کے اعتبار سے حداد کی ولایت اور امیر المؤمنین کی ولایت ایک ہے۔ اس موضوع کو اگر آپ نے تفصیل سے مطالعہ کرنا ہو عزیزان محترم تو علامہ صادق طہرانی اپنے والد بزرگوار علامہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی یاد میں ایک 3 جلدی کتاب تحریر کرتے ہیں، جس کتاب کا نام ہے نور مجرد۔ اس کتاب کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 259 سے اس بحث کو آغاز کرتے ہیں اور آگے پھر جو ہے وہ چند صفحات انہی موضوعات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اور در واقع اگر دیکھیں تو ہمارے شاعر عزیز نے کیا خوب الفاظ میں اسی نقطے کی طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو عزیزان محترم اس بارگاہ میں جب انسان سالک صعود کرتا ہے، سفر طے کرتا ہے اور پہنچتا ہے تو وہاں وحدت ہی وحدت ہے، وہاں دوئیت موجود نہیں ہے۔ فارسی شاعر کیا کہتا ہے؟ فارسی شاعر کہتا ہے رسد چون نقطہ آخر اول، یہ نقطہ آخر جب اول پہ پہنچ جائے، در آنجا نہ ملک گنجد و نہ مرسل، وہاں نہ ہم ملک ہے اور نہ ہی مرسل ہے، وہاں وحدت ہی وحدت ہے۔ یعنی جب سالک کا وجود مجازی باقی وجود کو، یعنی سالک کا وجود مجازی ہے اور باقی جتنے بھی وجود ہیں ان کو وجود حقیقی میں جب فنا حاصل ہو جاتی ہے تو اس فنا کے حاصل ہونے کے بعد یہ فنا در واقع ان کا نقطہ آخر ہے، جہاں انسان کامل کا تعین آ کر ختم ہو جاتا ہے اور نقطہ اول جو حضرت احدیت کا مقام اطلاق ہے
وہاں پہنچ کر یہ نقطہ جو ہے وہ اپنی ہویت کو اور اپنے آخری تعین کو کھو جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، تو اب وہاں پہنچ کر رب اور مربوب کے درمیان جو امتیاز ہے وہ امتیاز مرتفع ہو جاتا ہے۔ غبار غیریت بے وسیلہ تموج امواج دریا وہاں جو ہے وہ آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ عین اسی طرح سے جیسے دریا کے اندر آپ دیکھیں نا، سمندر کے اندر موج سمندر سے اٹھتی ہے اور سمندر ہی میں آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ موج ہے تو سمندر کا غیر ہے، سمندر سے جدا ہے، سمندر سے علیحدہ اپنا تشخص رکھتی ہے، لیکن جب سمندر کے اندر وہ اپنا وجود کھو دیتی ہے، یعنی نقطہ آخر نقطہ اول پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، یعنی خود دریا میں آ کر وہ ختم ہو جاتی ہے اور اپنا تشخص کھو دیتی ہے، تو اب وہ جو غبار کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی ایک وجود اعتباری کی حیثیت رکھتی تھی، وہ وجود اعتباری بھی اب ختم ہو چکا ہے، یعنی حق کا غیر مطلقاً باقی نہیں رہتا ہے، اور وہاں جو اب ایک ایسا مرحلہ پہنچ جائے جہاں غیریت موجود نہ ہو، تو وہاں نہ تو ملک ہوتا ہے نہ مرسل ہوتا ہے، یعنی قطرہ دریا میں واپس لوٹ جائے تو اس قطرے کا تشخص باقی نہیں رہتا ہے، وہ قطرہ دریا کے ساتھ اتحاد اختیار کر جاتا ہے، لہٰذا وہ غیریت جو اعتباری غیریت ہے، جو اس عالم اعتبار سے تعلق رکھتی ہے، وہ غیریت وہاں جا کر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت مرحوم مجلسی بحار الانوار میں نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسے لمحات اور ایک ایسا وقت ہے، لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ ایسا وقت ہے میرا اللہ کے ساتھ کہ جس وقت میں کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہاں جو رسول خدا کو اللہ کے ساتھ وہ ایک وقت حاصل ہے، وہاں کسی کو اپنے علیحدہ تشخص کے ساتھ حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ملک ہو کر نہیں آ سکتا، نبی مرسل ہو کر نہیں آ سکتا، وہاں وہ ملک اپنے اعتبار کو کھو بیٹھے گا، وہاں نبی مرسل اپنی حقیقت کو فنا کر دے گا، اور وہاں ان کے ملک اور نبی ہونے کی، نبی مرسل ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے، اور وہ وہاں آ کر اس مقام وحدت اطلاقی میں آ کر جو ہے وہ اپنے اس تشخص کو ختم کر کے ہی پہنچ سکتے ہیں، یعنی یہ قطرات دریا کا حصہ بن کے ہی اس بارگاہ میں پہنچ سکتے ہیں، چونکہ وہاں وحدت اطلاقی کا مقام ہے، وہاں دوئیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ولایت اس طرف ہے اور ایک ولایت اس طرف ہے اور یہ دونوں ولایات آپس میں متضاد ہیں۔ جی ہاں، اگر نسبت سنجی کی جائے مقام ارضی کی، تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مقام بہت بلند ہے اور سلمان کا مقام بہت ہی نیچے ہے، ہاشم حداد کا مقام بہت نیچے ہے، ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک دریا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر مقام طولی کی طرف دیکھا جائے تو جو مقام طولی میں ولایت ہے وہ در واقع ذات احدیت میں فنا ہونے کے بعد ایک ہی وجود ہے اور ایک ہی حقیقت ہے، وہاں امیر المؤمنین ہیں، وہاں سلمان بھی ہیں، وہاں باقی اللہ کے اولیاء بھی ہیں، لیکن ہم عزیزان محترم سلمان کو یا ہاشم حداد کو امیر المؤمنین سے مقایسہ کرنے کے صدد میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے لیے دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل عیون اخبار رضا علیہ السلام جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 66 پر امام رضا علیہ السلام سے شیخ صدوق نقل کرتے ہیں کہ نحن اہل بیت لا یقاس بنا احد، کہ ہم اہل بیت ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب شریف خصال ہے اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 474 پر امام جعفر صادق علیہ السلام عبدالعزیز قراتیسی سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ در واقع ایک روایت طولانی ہے جس روایت کے مضمون کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ان الایمان عشر درجات، ان کے ایمان کے جو ہیں وہ 10 درجے ہیں، وسلمانو فی العاشرۃ، یعنی وسط کا جملہ میں نے ختم کر دیا، وسلمانو فی العاشرۃ، یہ روایت کا آخری ہے، چونکہ روایت کافی تفصیلی ہے، یہاں
ہمارے موضوع بحث سے تعلق رکھنے والے جملے اور فقرات صرف یہی ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں عبدالعزیز سے کہ اے عبدالعزیز، ایمان کے 10 درجات ہیں اور سلمان ایمان کے مراتب کو طے کرتے کرتے اس 10ویں درجے پر آ کر فائز ہو چکا ہے۔ وہاں امام صادق فرماتے ہیں کہ مقداد جو ہے وہ 8ویں درجے پر ہے، ابو ذر جو ہے وہ 9ویں درجے پر ہے، اور سلمان جو ہے وہ 10ویں درجے پر فائز ہے۔ یعنی اگر ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10واں درجہ بلند ترین درجہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 10ویں درجے پر امیر المومنین بھی ہیں، 10ویں درجے پر رسول خدا بھی ہیں، 10ویں درجے پر امام جعفر صادق بھی ہیں، 10ویں درجے پر امام حسین شہید کربلا بھی ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ہیں، امام علی رضا بھی ہیں، مہدی موعود بھی ہیں۔ سب ہستیاں 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ اب جب یہ سب ہستیاں 10ویں درجے پر فائز ہیں اور اس کے ساتھ سلمان بھی 10ویں درجے پر فائز ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سلمان ان ہستیوں کے ساتھ اس 10ویں درجے پر موجود ہے۔ یہ باقی اولیاء الہی اگر سیر اللہ کے مراتب کو طے کرتے 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 اگر اس 10ویں درجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں وہ امیر المؤمنین کے ساتھ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان کے ان درجات پر موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کہا جائے کہ سلمان کا ایمان، ہاشم حداد کا ایمان وہی امیر المؤمنین کا ایمان ہے، تو عزیزان محترم یہاں کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ یہاں جو ہے وہ انسان کو اپنے ذہن کو وسعت ذہنی کے ساتھ ان مطالب کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، دقت کرنی چاہیے کہ یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایمان کے 10 درجات ہیں اور ان 10 درجات میں 10واں درجہ جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ طول رکھنے والا ایک درجہ ہے کہ جس میں رسول خدا بھی موجود ہیں، جس میں باقی ہستیاں بھی موجود ہیں، اور وہ 10واں درجہ ایک دریا کی حیثیت رکھتا ہے جس میں تمام سالکان طریق اللہ جب پہنچتے ہیں تو ایک ایک قطرے کی حیثیت سے وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں 10ویں درجے میں آ کر اپنا تشخص جب کھو بیٹھتے ہیں تو وہاں اس درجے میں آ کر ان ہستیوں کے ساتھ آ کر وحدت اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اگر تشخص کو دیکھا جائے، اگر جو ہے وہ اپنا ایک انفرادیت کو دیکھا جائے، تو امیر المؤمنین ہے، سلمان ہے، ہاشم حداد ہے۔ ان میں بہت فرق موجود ہے، زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ یعنی اگر ان کے علیحدہ علیحدہ اس تشخص کو دیکھا جائے، ان کے علیحدہ علیحدہ وجود کو دیکھا جائے تو، لیکن جب اس مرحلے میں آ کر ایمان کے 10ویں درجے پر فائز افراد کو دیکھا جائے تو وہاں یہ سب ایک ہے، وہاں ان میں کوئی جو ہے وہ علیحدگی موجود نہیں ہے، لہٰذا وہاں ان دونوں کو آپس میں الگ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ سلمان امیر المؤمنین کی ظرفیت کے برابر وسعت رکھتے ہیں؟ تو نہیں عزیزان محترم، ہرگز ہم نے ایسے کلمات اپنی زبان سے نہ تو ہاشم حداد کے لیے استعمال کی ہیں اور نہ ہی حضرت سلمان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، چونکہ ہم بارہا اپنی گفتگو میں بیان کر چکے ہیں کہ ہاشم حداد بھی ایک قطرہ ہے، سلمان بھی ایک قطرہ ہے، لیکن حضرت سید الاوصیاء ایک دریا کی حیثیت رکھتے ہیں، وسعت رکھتے ہیں۔ یہ قطرہ جب دریا میں آئے گا تو آ کر اپنی حقیقت کو اس دریا میں ضم کر دے گا اور خود کو اس دریا میں فنا کر دے گا۔ دریا کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اس دریا سے ان قطرات کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے تو یہ قطرات اپنا اپنا ایک علیحدہ وجود بنا لیتے ہیں، اپنا اپنا ایک علیحدہ تشخص بنا لیتے ہیں۔ ان کو اگر پانی کے قطرات کی حیثیت سے اور دریا کو بھی پانی کی حیثیت سے مقایسہ کیا جائے تو ہم کہیں گے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر ان کی وسعت کو اور ان کی محدودیت کو مد نظر رکھا جائے تو ہم کہیں گے وہ وسیع ہے دریا اور یہ قلیل ہے پانی کا قطرہ، لیکن خود پانی ہونے کی حیثیت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب اس قطرے کو واپس دریا میں انڈیل دیتے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں ہے دریا اور کہاں ہے وہ قطرہ، تو اب آپ کہتے ہیں کہ لا فرق بینہم، اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اب یہ ایک ہو چکے ہیں، اب یہاں دوئیت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا کیا شاعر کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے بیا در بحر و دریا شو، او بحر کے اندر اور آ کر دریا بن جاؤ، رہا کن این من و مارا، یہ جو انسان کا تشخص ہے کہ میں ہوں، یہ ہم ہیں، یہ ہمارا خاندان ہے، یہ جو تشخص جداگانہ ہے، رہا کن، اسے چھوڑ دو، تاقی دریا نہ گردی، یعنی کب تک تم دریا کا حصہ نہیں بنو گے، تو نہ دانی عین دریا را، تم دریا کی حقیقت کو نہیں جانتے ہو اور اس کو نہیں سمجھتے ہو۔ یعنی میں
ایک قطرے اور دریا میں جو ہے وہ ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہوں اس دریا کے مقابلے میں۔ لہٰذا یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں قطرے کی اور دریا کی، یہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہے، وگرنہ اگر ہم حضرت سلمان سے متعلق ان کے مقام سے متعلق گفتگو کرنا چاہیں تو عزیزان محترم بہت سی روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے، بہت سی موٹی موٹی بحثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ مثلا بحث کی جا سکتی ہے کہ بتائیں مقام طولی کسے کہتے ہیں، بتائیں مقام ارضی کسے کہتے ہیں، بتائیں فنا کسے کہتے ہیں۔ اگر ہم ان موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کرنا چاہیں تو ایک بحث طولانی درکار ہوگی، لیکن بطور اجمال جو بیان کر دیا وہ یہی ہے کہ سلمان کی ولایت، ہاشم حداد کی ولایت، وہی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ اب یہاں یہ جو شخصیات کا نام لینے ہیں یہ اسباب مثال ہے، اصل موضوع یہ ہے کہ سیر اللہ میں وہ افراد جو کمال کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، جب وہ اس کمال تک پہنچتے ہیں تو وہاں دوئیت موجود نہیں ہوتی ہے، وہاں وحدت موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے مرحوم علامہ حسینی طہرانی اس عالم کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے بہت حصہ آپ نے گزار دیا ہے، اب زندگی کے آخری ایام ہیں، آپ کے آخری اننگز آپ کھیل رہے ہیں، تو اب تو وقت آ چکا ہے کہ آپ مرحوم ہاشم حداد کی ولایت کو تسلیم کر لیں۔ اب انہوں نے تسلیم کی یا نہیں کی وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن علامہ حسینی طہرانی اپنے بیٹے علامہ صادق طہرانی سے کہتے ہیں کہ میں ان کو جا کر یہ جملے جو کہہ رہا تھا، میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لاعقل یہ مؤمن اس دنیا سے جائیں۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ علامہ طہرانی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان انکار کر دیتا ہے کسی اللہ کے ولی کی ولایت کو تو اس نے اس ولی کی ولایت کا انکار نہیں کیا ہے، وہ جو ہے وہ اس رسی سے اوپر تک چلتا جائے گا، امیر المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلتا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ انکار ولایت دوئیت کا حامل نہیں ہے، الراد علیہم کالراد علینا، جس نے ان کو ٹھکرا دیا اس نے انہیں نہیں ٹھکرایا، اس نے ہمیں ٹھکرایا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم بہت دقیق اور ظریف مطلب ہے کہ وہ فقہا جنہیں ملکہ قدسیہ اور قوہ قدسیہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہ در واقع اس مقام قدسی پر فائز ہیں اور وہاں بیٹھ کر وہ فتویٰ دے رہے ہیں، تو اب انہیں ٹھکرانے والا علی کو ٹھکرانے والا ہے۔ لہٰذا بہت ہی دقیق مطلب ہے اور بہت ہی گہرا مطلب ہے، اس کے اندر موجود پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ مؤمن کے مراتب ہیں، جی ہاں مؤمن کے مراتب ہیں، مثلا ایمان ہے، مرتبہ تسلیم ہے، خروج از نفسانیت ہے، تو ان تمام میں جب وہ اپنے کمال تک پہنچے گا تو ان میں مراتب موجود ہے۔ لہٰذا روایات میں جو مؤمن کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہاں مؤمن کے کمال درجے کو مراد لیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روایات میں فضیلت مؤمن بیان کی ہو تو وہ جو پہلی سٹیج پر موجود ہے وہ بھی اس فضیلت کا حامل ہے اور وہ جو آخری سٹیج پر موجود ہے وہ بھی اس فضیلت کا حامل ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ مرتبہ کمال پر پہنچنے والا مؤمن مراد ہے۔ ابھی یہ جو آغاز والے نقطے پر موجود ہے یہ جد و جہد کر رہا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، اور جب اس 10ویں درجے پر پہنچے گا تو اب اس کے لیے وہ روایات ہوں گی۔ عین اسی طرح سے جنت کے بھی درجات ہیں، جنت کی بھی منزلیں ہیں۔ ایک وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرما ہے، ایک وہ مقام ہے جہاں افراد بلہ قیام فرما ہے، یعنی جنت میں وہ مقام بھی ہے کہ جہاں بلہ افراد ہیں، یعنی روایت میں ہے کہ اکثر اہل الجنت البلہ، یعنی اکثر جنتی لوگ جو ہیں وہ سادہ دل لوگ ہیں۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت معراج میں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال دخلت الجنہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا، فرعیت اکثر اہلہا البلہ، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں جو موجود افراد ہیں ان میں سے اکثر افراد بلہ ہیں۔ عزیزان محترم فارسی میں بلہ جمع استعمال ہوتی ہے ابلہ کی۔ ابلہ در واقع ایسے افراد کو کہا جاتا ہے جو غافل ہیں، جو بے توجہ ہیں۔ ہمارے معاشروں میں نادان افراد کو ابلہ کہا جاتا ہے، یعنی بیوقوف افراد، یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس جو ہے وہ ابلہ کا مطلب غفلت ہے، یعنی وہ انسان کے جو قوہ عاقلہ جو ہے جس کی زیادہ فعال نہ ہو اور وہ زیادہ عقل کا استعمال نہ کرے بلکہ عشق کے ذریعے سے وادیوں کو طے کرے اور آگے
قدم بڑھائے۔ در واقع ایسے افراد کو جو ہے وہ ابلہ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ افراد کے جن کا نفس سالم ہے، وہ افراد جن کے دل میں کینہ موجود نہ ہو، وہ افراد کے جو خوش بین قسم کے افراد ہوں، ایسے افراد کو بلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسے افراد جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی دنیا کے مسائل میں وہ کب متوجہ ہوتے ہیں اور آخرت سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اخروی معاملات میں اگر ان کی عقل کو دیکھا جائے تو یہ زیرک اور قیس ہیں، اور اگر دنیاوی معاملات کی ان کی عقل کو دیکھا جائے تو وہاں یہ انسان کو بلہ نظر آتے ہیں، یعنی ابلہ دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقلی معاملات میں بے خرد دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دکھائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دنیا پر توجہ نہیں ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بیوقوف انسان ہے، نہیں، یہ عاقل انسان ہے، لیکن یہ دنیا کو اس قدر حقیر سمجھتے ہیں کہ عقل جیسی نورانی چیز کو اس دنیا کے معاملات میں استعمال کرنا عقل کی توہین سمجھتے ہیں، اور عقل کو صرف اخروی معاملات میں استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے مسائل میں توجہ نہیں ہے ان کی، وگرنہ اگر توجہ کریں تو وہاں بھی عقل کے ذریعے سے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، معاملات کو حل و فصل کرتے ہیں، وہاں قدم بڑھاتے ہیں، وہاں سب کام عقل کے ذریعے سے انجام دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی دنیا پر توجہ نہیں ہے، آخرت کی طرف توجہ ہے، تو چونکہ آخرت پر توجہ غالب ہے تو وہ افراد جو انہیں مشاہدہ کرتے ہیں وہ انہیں ابلہ کہتے ہیں، انہیں بلہ کہتے ہیں، یعنی ایسے افراد کہ جن کی رغبت دنیا کی طرف نہیں ہے۔ چونکہ وہ لوگ جو ان کو اس کیفیت میں مشاہدہ کر رہے ہیں ان کی نظر میں حقیقت تو دنیا ہے، لہٰذا جو دنیا سے اعراض کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، وہ غافل ہے، وہ بے وقعت قسم کا انسان ہے، تو اس وجہ سے وہ ان افراد کو ابلہ کہتے ہیں۔ تو یہ روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فرعیت اکثرہا، میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر افراد کیا ہے، اہلہا البلہ، اس میں زیادہ تر ایسے ہی بلہ افراد موجود ہیں، یعنی سادہ دل افراد موجود ہیں، آخرت کی طرف راغب افراد جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ بحث یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ یہ سب جنت کے مقامات ہیں، وہ امیر المومنین کا مقام بھی جنت کا مقام ہے، رسول خدا کا مقام بھی جنت کا مقام ہے، اور یہ افراد بلہ جس مقام پر موجود ہیں یہ بھی جنت کا مقام ہے، سب جنت کے درجات ہیں۔ لیکن جب آپ سوال کریں گے کہ آیا یہ فرد جنت میں ہے؟ ہاں جی جنت میں ہے۔ امیر المومنین جنت میں ہے؟ ہاں جی جنت میں ہے۔ تو پھر کہیں گے فرق کیا ہوا؟ یہ بھی جنت میں ہے، علی بھی جنت میں ہے، رسول خدا بھی جنت میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ جنت کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے، یہ بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں، یہ بھی ولایت رکھتا ہے، علی بھی ولایت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن اگر مقام اور رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بینہما بون بعید، ان کے درمیان بہت فاصلہ موجود ہے۔ لہٰذا ایسے مسائل کو اکثر علماء کرام بھی جب ایسی گفتگو کو سنتے ہیں، یہ کتابوں میں ایسے مسائل کو پڑھتے ہیں تو بے دقتی کی وجہ سے فوراً فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ تو کفریات ہیں، یہ تو جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں بیان ہوئی ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ عرفہ ہرگز جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں جسارت کرنے کا، توہین کرنے کا تو تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ یہ ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ مرحوم حاشم حداد کی ولایت وہی سلمان کی ولایت ہے، اور سلمان کی ولایت وہی امیر المومنین کی ولایت ہے، اور وہاں ولایت کے باب میں کوئی دوئیت موجود نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔